بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم فرماتے ہیں مجنوں کو تڑپ ہوئی کہ میں لیلا سے جا کر ملوں۔ حکایت ہے مولانا روم نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا وہ اس تڑپ کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہوا، اور جس اونٹنی پر وہ سوار ہوا اس نے تازہ تازہ بچہ جنا تھا، کچھ دنوں کا اس کا بچہ تھا۔ وہ اس اونٹنی پر سوار ہو گئے، جب سوار ہوئے چل پڑے۔ اسے تمنا تھی اپنے یار کی، اونٹنی کو بھی اپنے تمنا تھی اپنے یار کی، معصوم سا بچہ جو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ یہ چاہتے تھے پلک جھپکنے سے پہلے میں اپنے مجنوں اپنی لیلا کے پاس پہنچ جاؤں، وہ بھی چاہتی تھی ہر قدم میرا واپس پلٹ کے اپنے بچے کے پاس مجھے پہنچا دے۔ یہی کشمکش تھی دونوں کی۔ جب صحرا میں پہنچے اس مستی میں کہ میں اب لیلا کے پاس پہنچنے والا ہوں، مولانا روم فرماتے ہیں اس کی اسی مستی کے اندر اس کی طبیعت میں کمزوری پیدا ہوتی، اس کے ہاتھوں سے لگام کمزور پڑ جاتی۔ جب اونٹنی دیکھتی کہ شاید میرا سوار سو چکا ہے، وہ اپنی راہیں مڑ کے واپس اپنے بچے کی طرف چل پڑتی۔ جب آنکھیں کھلتی، مجنوں دیکھتا کہ یہ تو واپس جا رہی ہے، اسے پھر موڑ کے آگے کرتا، مضبوطی سے پکڑتا۔ جب اس کی آنکھ لگتی تو وہ پھر پلٹ کے اپنی اس بچے کی طرف لوٹ آتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کئی مہینے لگ گئے۔ مجنوں جب مدہوش ہوتا تھا اپنی لیلا کے عشق میں تو لگامیں کمزور پڑ جاتی، تو فرمایا کہ پھر وہ واپس پلٹ جاتی تھی، اور بس اسی کشمکش کے وہ اپنے یار کو تلاش کرنے میں فرمایا کئی ماہ لگ گئے۔ جب مکمل ہوش میں آئے تو دیکھا اسی مقام پر، اسی صحرا میں مہینے لگ گئے۔ کبھی اونٹنی آگے جاتی، کبھی پیچھے آتی، نہ تو وہ یار کو پا سکا نہ وہ یار کو پا سکی۔ فرمایا لوگوں، انسان کے دل کے اندر بھی، انسان کی طبیعت کے اندر بھی یہ جو جان ہے، اس میں ایک روح اور ایک نفس کی کشمکش ہے۔ روح چاہتی ہے میں خدا سے مل جاؤں، ایک لمحہ بھی نہ لگے میں خدا کی طلب میں تڑپ اٹھوں، مگر نفس چاہتا ہے میں خدا سے اسے دور کر دوں۔ فرمایا یہ انسان اسی کشمکش میں لگا ہوا ہے، نہ تو وہ اسے پا سکتا ہے نہ وہ اسے پا سکتا ہے۔ لوگوں، اللہ کا خوف یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ دنیا میں ہر انسان اپنی مستی میں مست ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں، مگر خدا کے ولی جو خدا کی قربتوں کو پانے والے ہیں، ان کے احوال بھی ہر لحاظ سے بدلتے ہیں، ان کی کیفیات بھی نظر آتی ہیں، ان کے ماحول بھی نظر آتے ہیں، ان کی گفتگو بھی نظر آتی ہے۔ ہر زبان سے، ہر لمحہ، ہر گھڑی ان کی جو بھی زبان سے کلمہ نکلتا ہے وہ خدا کی یاد میں نکلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک پردہ پوش خاتون حاضر خدمت ہوئی، عرض کہ حضور ایک مسئلہ عرض کرنا ہے۔ فرمایا پوچھیں۔ عرض کہ حضور مسئلہ یہ ہے میں سود کاٹتی ہوں۔ یہ جو پہلے عورتیں گھروں کے اندر مرد بھی کپڑا بناتے تھے، سود کاٹتے، جو پرانے لوگ ہیں انہیں اچھی طریقے سے واقف ہیں، وہ چرخے سے اسے کاتا جاتا تھا۔ آپ عرض فرماتی ہیں کہ میں سود کاٹتی ہوں اور گھر میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، مگر میرے گھر کے قریب سے جب بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے تو بڑی دیر تک لائٹیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، قافلے کے ساتھ چونکہ لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، تو وہ روشنی میری چھت کے اوپر پڑتی ہے، اور میں اپنی چھت کے اوپر بیٹھ کر وہ چرخہ کاٹتی ہوں۔ تو حضور پوچھنا یہ تھا اس روشنی کے دوران جو میں نے کپڑا بونا یا دھاگا بنایا، حضور اس کی روزی میرے لیے حلال ہوگی یا حرام؟ تڑپ اٹھے، اپنی مسرت سے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے خاتون پردہ پوش یہ تو بتا تو کون ہے، جواب بعد میں دوں گا۔ عرض کرنے لگی میں بشر حافی کی بہن ہوں،
فرمایا سوال کرنا بھی تیرا ہی بنتا تھا، اس مقام پر ہر کوئی خدا کی اس آگ سے، اس خدا کے خوف سے بے پرواہ ہو چکا ہے، دنیا کی لالچوں میں گھس چکا ہے۔ فرمایا میں جانتا تھا مگر میں تیری زبان سے سننا چاہتا تھا، آج کوئی ہے اس وقت وہ بشر حافی کا گھرانہ ہو سکتا ہے ایسا سوال کرنے والا۔ فرمایا سنو، ہر ایک کے لیے تو حلال ہو سکتا ہے پر بشر حافی کے اہل خانہ کے لیے پھر بھی حرام ہوگا۔ تقویٰ جو اتنا تھا، خوف خدا جو اتنا رکھنے والے تھے، اگرچہ سب کے لیے حلال تھا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ خدا کے خوف رکھنے والے اس انداز میں جا کر خدا سے محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ہم میں نہ تو خدا کا خوف رہا، نہ کہ خدا کی محبت رہی، نہ کہ خدا کے جلووں کی تمنا رکھی۔